لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الثانی اسماء الاشارات ما وضع لیدل علی مشار الیہ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان. بحث ہماری اس میں مبنی کے بارے میں چل رہی تھی. اس میں مبنی کی تعریف یہ کی تھی کہ جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. دوسری بات یہ کی تھی کہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو وہ اس میں مبنی کہلاتا ہے. اس میں مبنی کی 8 قسمیں تھیں. پہلی ضمیروں کے بارے میں تھی، وہ بیان ہو چکا. اس میں مبنی کی آج ہم دوسری قسم کو شروع کرنے لگے ہیں جس کو کہتے ہیں اسماء اشارات. اس میں اشارہ کی تعریف کیا ہے؟ اس میں اشارہ وہ ہے، وہ اسم ہے. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ مشار الیہ کے اوپر دلالت کرے. مشار الیہ میرے عزیزو کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اس میں اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ مشار الیہ کے اوپر دلالت کرے. اچھا، یہ جو مطلب ہے اسماء اشارہ ہیں یہ 5 لفظ ہیں لیکن 6 معانی کے لیے ہیں، کیونکہ ایک ان میں نا وہ مشترک ہے. ٹھیک ہے، ایک مشترک بنتا ہے، لہٰذا الفاظ 5 ہیں لیکن 6 معنی کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ جی کون کون سے ہیں؟ مثلا ذا مذکر کے لیے، زان تثنیہ کے لیے، تاتیزے جو ہیں آئیں گے 6-7 الفاظ ہیں مؤنث کے لیے ہیں. تان تین مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، 4 ہو گئے. ولجمعہما اولائے بالمد والکسر. اولائے جمع مذکر اور جمع مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اولائے. تو یہ 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے ہیں. کیسے آگا جان؟ 5 لفظ ہیں 6 معنی کے لیے، کیونکہ نا یہ جو اولائے ہے یہ جمع مذکر کے لیے بھی ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی ہے. تو کیونکہ ایک مشترکہ ہے اس وجہ سے 5 لفظ ہیں اور 6 معنی کے لیے جو ہیں 5 الفاظ 6 معنی کے لیے ہیں. اچھا، کبھی کبھی نا اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیتے ہیں. ہائے تنبیہ ان اسماء اشارہ کے جو 5 لفظ ہیں ان کے شروع میں ہا تنبیہ لگاتے ہیں. لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو متوجہ کریں کہ آغا جان خیال کرنا کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں تنبیہ لگاتے ہیں تاکہ مخاطب کو متوجہ کریں کہ اس سے کوئی چیز فوت نہ ہو. ٹھیک ہے، شروع میں ان کے ہائے تنبیہ لگتی ہے. اچھا، ان کے آخر میں نا حرف خطاب بھی لگتا ہے. یہ جو اسماء اشارہ ہیں ان کے آخر میں حرف خطاب لگتا ہے، اور وہ بھی حرف جو خطاب ہیں وہ 5 الفاظ ہیں. کا کما کم کے کما کننا. ویسے تو 6 ہیں لیکن ایک نا کما کما 2 ہے نا مشترکہ ہو گئے نا تو 5 بن گئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرے عزیزو ٹھیک ہے یہ جناب علی مخاطب کے بھی 5 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اشارہ کے بھی 5 لفظ ہیں. تو اگر 5 کو 5 سے ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 25 بن جائیں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں 1-2 نا کر کے بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ مثلا نا آپ یہ دیکھیں نا کہ کاف جب ملے گی اسماء اشارہ کے ساتھ تو یہ پھر اس طرح ہوں گے. مثلا ذا کا ہے نا، ذا کا ذاکما ذاکم، ذا کے ذاکما ذاکنا، ذان کا ذانکما ذانکم، ذان کا ذانکما ذانکنا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اس کو کرنا ہے. تو یہ 5 وہ اور 5 یہ ہیں مخاطب کے. 5 کو 5 سے ضرب دے دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 25. ٹھیک ہے،
زا قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے، اور زا کا متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امیدوار ہوں کہ یہ مطلب میں نے پہنچا دیا ہے۔ اسم مبنی کی نا آغا جان دوسری قسم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ کی تعریف کیا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہ اسماء اشارہ کے 5 لفظ ہیں، 6 معنی کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ 5 لفظ ہیں، 6 معنی کے لیے ہیں۔ اور اگلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب بھی پھر ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے آخر میں حرف خطاب بھی لگتا ہے۔ حرف خطاب بھی 5 ہیں، اسماء اشارہ 5، حرف خطاب 5، 5 کو 5 سے ضرب دیں تو بنتے ہیں 25، ٹھیک ہے جان۔ اور پھر اسم اشارہ قریب کے لیے ذا ہے، درمیان بعید کے لیے ذالک ہے، متوسط کے لیے ذاکا ہے۔ توجہ کر لیں، یہ پڑھ کے پھر اگلی بات کی وضاحت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی، دوسری نوع، اسماء الاشارات، اسماء اشارات ما وضع لیدل علی مشار الیہ۔ اسم اشارہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ وہی 5 الفاظ لستۃ معنی، یعنی یہ اسماء اشارہ کیا ہیں؟ 5 الفاظ، 5 لفظ ہیں، 6 معنی کے لیے ہیں۔ توجہ، ذا للمذکر، ذا کا جان مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ذا لگتا ہے۔ ولمثناہا، تثنیہ مذکر کے لیے زانی ہے، وزینی ہے، زان رفیع علت ہے، زین نسبی اور جری علت ہے، ہیں تثنیہ کے لیے۔ للمؤنث، مؤنث کے لیے یہ ہیں آگا جان، تا و تی و ذی و تے و ذے و تہی و ذہی، 7 ایک لفظ بنتے ہیں جو مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں۔ ولمثناہا، مثنیٰ ہا یعنی تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں تانے و تینے، یہ مؤنث کے لیے تان رفیع حالت ہے، تین نسبی اور جری حالت ہے آگا جان۔ وَلِجَمْعِهِمَا أُولَٰئِ بِالْمَدِّ وَالْكَسْرِ، اولائے یا اولا، لِجَمْعِهِمَا، ہما یعنی مذکر اور مؤنث کی جمع کے لیے، مذکر اور مؤنث کی جمع کے لیے اولائے بالمد اور کسر آتا ہے۔ اولائے جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے اولائے لگتا ہے۔ وقد تدخلو بأوائلہا ہاء التنبیہ، کبھی کبھی بأوائلہا اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ داخل ہوتی ہے، کہذا جیسے ہاذا ہے، وہاؤلائے اور ہاؤلائے ہے۔ دیکھا آپ نے، اصل تو ذا ہے، اصل ذا ہے یا اولائے ہے، تو یہ جو ہا پیچھے لگا ہے، ہاؤلائے کے پیچھے ہا، ذا کے پیچھے ہا، یہ کس کے لیے؟ تنبیہ کے لیے لگتا ہے۔ تنبیہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مخاطب جو ہے اس سے کوئی چیز فوت نہ ہو، توجہ کرے۔ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حرف الخطاب، وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب متصل ہوتا ہے۔ وَهِيَ 5 الفاظ، اور یہ 5 الفاظ ہیں، کا، کما، کم، کے، کما، کنا۔ ممکن ہے آپ شمار کریں گے تو کہیں گے 6 ہیں، یہ تو آگا جہاں کا، کما، کم، کے، کما، کنا 6 ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک مشترکہ ہے نا کما دونوں میں، تو اس لیے ایک آپ کم کر دیں گے، بن جائیں گے 5۔ 5 اس میں اشارے اور 5 آگے خطاب کے ساتھ جب آپ ملائیں گے، فَذَلِكَ 25، تو یہ ہو جائیں گے 25۔ الحاصل من ضرب 5 فی 5، حاصل ضرب 5 کو 5 میں ضرب دینے سے یہ ہو جائیں گے 25۔ وَهِيَ ذَاكَ إِلَى ذَاكُنَّ وَذَانِكَ إِلَى ذَانِكُنَّ ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا آپ کو کر کے بھی ان کا دے دیتا ہوں۔ اسماء اشارہ یاد رکھنا، ذا 2 زانے
3 تا تانے اولائے، یہ 5 اس میں اشارے ہیں. حرف خطاب کا، کما، کم، کے، کما، کنہ. ٹھیک ہے آگا جان. اب ہر ایک کو ساتھ کرتے جائیں. پہلے ذا کے ساتھ یہ سارے ملائیں. ذا کا، ذا کما، ذا کم، ذا کے، ذا کما، ذا کنہ. ٹھیک ہے. پھر ذانکا کو ملا لیں. ذانکا، ذان کما، ذان کم، ذان کا، ذان کما، ذان کنہ. ٹھیک ہے. تا کو لے آئیں. تا کا، تا کما، تا کم، تا کے، تا کما، تا کنہ. تانے لے آئیں. تان کا، تان کا، تان کما، تان کم، تان کے، تان کما، تان کنہ. اولائے لے آئیں. اولائے کا، اولائے کما، اولائے کم، اولائے کا، اولائے کما، اولائے کنہ. ٹھیک ہے. تو یہ جناب علی ٹوٹل صورتیں یہ بن جانی ہیں 30. ٹھیک ہے. لیکن ان میں وہ جو مطلب مشترکہ ہے نا وہ 5 صورتیں گر جائیں گی تو بن جائے گا باقی نا 25 ہی بننی ہیں. ٹھیک ہے. وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِیب، آپ جان لیں کہ ذا قریب کے لیے آتا ہے. وَذَالِكَ لِلْبَعِید، ذَالِكَ بعید کے لیے. وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، ذَاكَ متوسط کے لیے ہے. اس کے بعد آگا جان ذرا غور فرمانا کہ اس میں مبنی کی ہم تیسری قسم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. اس میں مبنی کی تیسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ الموصولات. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کی جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مگر یہ کہ اس کے بعد اس کا صلہ آ جائے. اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کی جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کے بعد کیا ہو؟ صلہ ہو. اور وہ جو صلہ ہوتا ہے نا، صلہ موصول کا صلہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس جملہ خبریہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف آگا جان پلٹ رہی ہوتی ہے. یہ ہے جی اس میں موصول. اس میں موصول کے پھر نا کچھ الفاظ ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں جیسے اس میں اشارہ کے الفاظ نہیں تھے، ھذا وغیرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں موصول کے کچھ الفاظ ہیں آگا جان. الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اللذان، اللذین تثنیہ کے لیے مذکر کے لیے، اللتان، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اولائے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللاتی واللواتی. خلاصہ کچھ الفاظ ہیں جو موصولات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کیا کر دیا آگا جان یہاں ہم نے موصولات کی بحث میں؟ موصول کی تعریف کی ہے کہ موصول وہ اسم ہے جو جملے کا جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کے بعد اس کا صلہ ہو. اور وہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف پلٹتی ہے. اور باقی آگا جان یہ جو ضمیر ہے اس کو حذف بھی نہ کر سکتے ہیں. یہ جو جملے کے اندر ضمیر ہونی اور موصول کی طرف پلٹتی ہے، اگر یہ ضمیر مفعول کی ضمیر ہے تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر مفعول کی ضمیر ہے تو حذف کرنا میرے عزیزو جائز ہے. فرماتے ہیں این اور ایتن معرب ہیں. بھائی ہم تو مبنی پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر دیا اچانک این اور ایتن معرب ہیں؟ نہیں، اس کا ہماری بحث سے رابطہ ہے. نہیں کہہ رہا این اور ایتن معرب ہیں مگر جب ان کا صدر صلہ حذف ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مبنی. وہ میرے عزیزو ہو جاتے ہیں مبنی. تو لہٰذا آپ یہاں توجہ فرما لیں. جو تیسری قسم ہم نے بیان کی ہے اس میں مبنی کی موصولات، اس پہ ذرا دھیان دیں. الدرس الثالث عشر، 13واں درس. النوع الثالث الموصولات، تیسری قسم جو ہے موصولات کی. تیسری قسم کس کی؟ اس میں مبنی کی. الموصولات ہیں. الموصول، موصول کی تعریف ہو رہی ہے. الموصول اسم لا یصلح ان یکون جزءا تاما من جملۃ الا بصلۃ بعدہ. موصول وہ اسم ہے جو جملے سے جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا الا بصلۃ بعدہ مگر یہ کہ اس کے بعد کیا ہو؟
صلہ ہو، وہی یا جملۃ خبریۃ ہے، یا یعنی یہ جو صلہ ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ ولا بد لہ من عائد فیہا یعود الی الموصول، ضروری ہے من عائد ایک ضمیر کا ہونا، فیہا اس جملے میں، آقا جان فیہا اس جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعود الی الموصول جو موصول کی طرف پلٹے۔ مثالہ الذی فی قولنا، اس کی مثال جیسے الذی فی قولنا، الذی ہمارے قول میں، جاءنی الذی ابوہ فاضل، یا کہیں جاءنی الذی قام ابوہ، جاءنی فعل ہے، ٹھیک ہے، الذی اسم موصول ہے، صلہ اس کا کیا ہے، ابوہ فاضل، ابوہ مبتدا فاضل خبر، یہ جملہ اسمیہ صلہ بن رہا ہے اس الذی موصول کا، اس کے اندر ہو و ابو ہو کی ضمیر ہے جو الذی کی طرف پلٹ رہی ہے، اور دوسری میں جو ہے نا کام ابو ہو، الذی کام ابو ہو کہوگے نا، صرف یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن فعلیہ ہے، کام فعل، ابو ہو فاعل ہے، ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ یہاں ایک مطلب بد نہیں ہے کہ میں یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب جاء فعل الذی ابوہ فاضل، یہ جاء کے لیے کیا بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاءنی کا فاعل جو بننا ہے وہ صرف موصول ہوتا ہے یا موصول اور صلہ مل کر جاء کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑے ماسٹر اور بڑے متخصص استاد تھے، استاد مدرس افغانی، ایران کے اندر آقا جان بڑے ماہر تھے ادبیات کے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا جان یہ جو جاء کا فاعل بننا ہے وہ الذی بنے گا، ٹھیک ہے نا، صرف موصول جو ہے نا وہ فاعل بنے گا، صلہ جو ہے نا وہ نہیں بنے گا ملا کر اس کا فاعل، کیونکہ ایک جگہ پہ اوپر آپ پڑھتے ہیں کچھ جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، جن میں یہ موصول والا جو موصول کا جو صلہ ہے، جو جملہ صلہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ تو آغا مدرس فرماتے ہیں کہ نہیں آغا جان، جو موصول ہے نا وہ جا کے بننا ہے جملے کا، جو فاعل بن رہا ہو یا مبتدا بنے گا، بعد والا صلے کو ہم نے شمار نہیں کرنا ہے۔ لیکن بعض شروحات میں یہ مطلب میں دیکھ رہا تھا آیا ہے کہ انہوں نے موصول اور صلہ دونوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا جملے کا جز بنایا ہے، مثلا جاءنی کا فاعل بنایا ہے الذی موصول ابو و فاضل، ٹھیک ہے، موصول صلہ مل کر جاء کا بنایا ہے فاعل، جب کہ آگے مدرس فرماتے ہیں جاءنی کا فاعل الذی ہے، جاءنی کا فاعل صرف الذی ہے، نہ ابو و فاضل کو ملا کر، مگر یہ کہ کہا یہ الذی فاعل نہیں بن سکتا، صرف اتنی بات ہے، مگر یہ کہ اس کے بعد اس کا صلہ آیا ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ موصول اور صلہ مل کر فاعل بنیں گے، یہ بات نہیں ہے، آغا مدرس فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیر فقیر سراپا تقصیر کی نظر میں آغا استاد مدرس کا نظریہ درست ہے جو آغا استاد مدرس فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ خود ہی غور فرمائیے۔ جی آغا جان، ولا بد لہ من عائد فیہا یعود الی الموصول، ضروری ہے جملے میں ایک ضمیر ہو جو پلٹے موصول کی طرف، مثالہ الذی فی قولنا، اس کی مثال الذی فی قولنا ہمارے قول میں، جاءنی الذی ابوہ فاضل و قام ابو ہو، جا فعل الذی موصول ہے، ٹھیک ہے، ابو و فاضل یہ جملہ خبریہ ہے، ضمیر ہو کی ہے جو پلٹ رہی ہے الذی کی طرف، اور جاءنی الذی قام ابو ہو میں یہ جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، ہو کی ضمیر ہے ابو ہو میں جو پلٹتی ہے الذی کی طرف۔ الذی للمذکر، الذی مذکر کے لیے موصولات بتا رہا ہے نا، الذی للمذکر و اللتی للمؤنث، اللتی مؤنث کے لیے، اللذان والذین یہ تثنیہ کے لیے آغا جان، اللذان رفعی علت ہے، اللذین نسبی جری علت ہے، تثنیہ کے لیے ہیں یہ موصول، اللتان واللتین یہ جو ہیں تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں، اللتان رفعی علت ہے، اللتین نسبی اور جری علت ہے، لمثناہما، دیکھا یہ اکٹھی بات کر رہا ہے، اللذان اللذین اللتان اللتین کیا ہیں، لمثناہما، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں، بالالف فی حالت الرفع
الف کے ساتھ جب ہے تو حالت رفی ہے، و بالیاء فی حالت نصب والجر، یا حالت نصبی اور جری ہے۔ و اولائے والذین لجمع المذکر، اولائے جو ہے اور الذین یہ جمع مذکر کے لیے ہیں موصول، واللاتی واللواتی واللائی واللوائی لجمع المؤنث، جمع مؤنث کے لیے یہ موصولات ہیں اگر جان۔ وما ومن وایو وذو بمعنی الذی فی لغت بنی تے، یہ بھی کیا ہیں موصولات ہیں۔ ما من ایتن ذو بمعنی الذی فی لغت بنی تے کا قول ہے، جیسے یہ قول ہے فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طویت، یہ جو ذو ہے یہ بمعنی الذی ہے، اے الذی حفرت و الذی طویت، ذو کا معنی کر کے دیا ہے نا الذی لگا کر۔ فإن الماء ماء أبي وجدي، پانی میرے باپ اور جد کا ہے، وبئری اور کنواں، ذو الذی حفرت جس کو میں نے کھودا ہے، وذو طویت اور جس کو میں نے درست کیا ہے۔ والالف واللام بمعنی الذی، اور الف لام جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہے جو اس میں موصول ہے۔ والصلۃ اسم الفاعل او المفعول، اور اس کا صلہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہے۔ نحو الضارب زید، اے الذی ضرب زید، وہ جس نے مارا وہ زید ہے۔ والمضروب عمر، اے الذی ضرب عمر، وہ جس کو مارا گیا وہ عمر ہے۔ وَيَجُوزُ حذف العائد من اللفظ ان کان مفعولا، عائد یعنی ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے لفظوں سے، ان کان مفعولا اگر یہ ضمیر مفعول کی ہو، اگر مفعول کی ضمیر ہے نا تو جملے سے حذف کرنا جائز ہے۔ نحو قام الذی ضربت، توجہ فرمائیے، قام فعل الذی موصول، ضربت جو ہے وہ کیا جان صلہ ہے موصول کا، لیکن وہ جو جملے میں ضمیر ہونی چاہیے تھی جو پلٹتی الذی کی طرف کوئی ہے الذی ضربت، لیکن اصل میں ہے الذی ضربتہ، الذی ضربتہ، ہو کی ضمیر ہے جو الذی کی طرف پلٹتی ہے، لیکن حذف کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ضربتہ فعل فاعل ہے، ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ مفعول کی ضمیر ہے۔ توجہ کی۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ، عائد ضمیر کا حذف کرنا لفظ سے جائز ہے، ان کان مفعولا اگر وہ ضمیر مفعول کی ہے۔ نہ وہ قام الذی ضربتہ، اے الذی ضربتہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ عَيًّا وَعَيَّةٌ مُعْرَبَةٌ، آپ جان لیں کہ عین اور عیتن معربہ ہیں، معرب ہیں۔ الا اذا حذف صدر صلتها، مگر یہ کہ جب اس کا صدر صلہ حذف ہو جائے، صدر صلہ ٹھیک ہے حذف ہو جائے تو کیا ہو جائے گا جی؟ مبنی۔ ایا اور ایتن جب صدر صلہ حذف ہوگا تو ہو جائیں گے مبنی۔ کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، محل شاہدہ کا جی کیا ہے؟ ایہم، ایو موصول ہے ٹھیک ہے، صدر صلہ تھا ہو و اشدو، تو یہ ایو مبنی بن گیا ہے ٹھیک ہے، مبنی ہو گیا ہے کیونکہ اس کا صدر صلہ حذف ہے۔ مبنی نہ ہوتا تو ننزعن کا مفعول بن رہا، ایا پڑھتے ٹھیک ہے نا۔ ابھی ایہم مبنی ہیں کیونکہ صدر صلہ جو ہے نا ہو و اشدو ہے جو کہ حذف ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ کو کھینچیں گے، ایہم جنہوں نے رحمان پر کیا کی؟ نافرمانی کی۔ النوع الرابع اسماء الافعال، آغا جان اس میں مبنی کی چوتھی قسم اسماء افعال ہیں۔ اسماء افعال کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ اسم جو ماضی اور امر کے معنی میں ہو وہ اسم فعل کہلاتا ہے۔ اسم فعل کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ اسم جو امر اور ماضی کے معنی میں ہو تو اسم فعل ہے۔ جیسے رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، تو زید کو مہلت دے، یا ہیہات زیدن
اے بعد زید زید دور ہوا. اور اگر ٹھیک ہے آقا جان فعال کے وزن پر ہو، یعنی اگر یہ اسم فعل فعال کے وزن پر ہو، فعال جو امر کے معنی میں ہے تو وہ ثلاثی سے قیاسی ہے. اگر اسم فعل فعال کے وزن پر ہو امر کے معنی میں تو وہ ثلاثی سے قیاسی ہے. ٹھیک ہے، قیاسی ہے یعنی آپ اور بھی بنا سکتے ہیں. نزالے جیسے انزل، ترا کے جیسے اترک، ضراب جیسے اضرب. ٹھیک ہے نا، یعنی باقی بھی ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح آقا جان جو ہے یہ جو فعال امر کے معنی میں اسم فعل تھا، اسم فعل جو فعال کے معنی میں تھا امر کے معنی میں، اس کے ساتھ چند چیزیں ملحق کی گئی ہیں. فعال جو اسم فعل ہے امر کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ چند اور فعال کے وزن بھی ملحق کیے گئے ہیں. الحاق کس چیز میں آقا جان؟ الحاق مبنی ہونے میں ہے، بالآخر مبنی ہونے میں جو ہے الحاق ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا آقا جان؟ فعال جو مصدر معرفہ ہے، فعال اس کو اسی فعال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. جیسے فجار بمعنی فجور ہے. 2 صفت مؤنث کی فساق فعال، یہ بھی اسی فعال جو اسم فعل ہے اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. تیسرا کا جان جو علم ہے آیان کے لیے، آیان مؤنث کے لیے علم ہے، کتام، غلاب، خسار، ان کو بھی کیا آقا جان اس فعال جو بمعنی امر ہے اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. اگرچہ یہ تینوں سے مراد کہیں یہ نہ سمجھ لینا کتام، غلاب، خسارے کے آخری یعنی یہ تین نہ، یہ 3 مصدر معرفہ، صفت مؤنث کی اور علم للعیان، یہ 3 جو ہیں یہ اسماء افعال میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کو ذکر کیا گیا مناسبت کی خاطر. مناسبت کیا تھی؟ فعال جو امر کے معنی میں اسم فعل تھا، ان کا وزن ان کے ساتھ ملتا تھا، اور یہ جو ان تینوں کو اس کے ساتھ ملحق کیا کس چیز میں؟ مبنی ہونے میں نا جان الحاق کیا ہے. توجہ. النوع الرابع اسماء الافعال، چوتھی نوع اسماء افعال ہیں. کل اسم بمعنی الامر والماضی، ہر اسم جو امر اور ماضی کے معنی میں ہے. کارویدہ زیدن، اے امہل ہو یعنی امہل زیدن، تو زید کو مہلت دے. واہ ہات زیدن، اے بعدا زیدن، زید دور ہوا. و ان کان علی وزن فعال بمعنی الامر، ان کانا کے اندر ضمیر اسم فعل، اگر اسم فعل فعال کے وزن پر ہو امر کے معنی میں ہو، وہو من الثلاثی قیاسیون، تو یہ ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے آقا جان، یعنی قاعدہ ہے، قانون ہے، آپ بھی بنا لیں. نزال بمعنی انزل، ٹھیک ہے، اور ترا کے بمعنی اترک، ضراب بمعنی اضرب مثلا. وقد یلحق بہ فعال مصدرا معرفتا، اور کبھی کبھی اس اسم فعل کے ساتھ جو فعال بمعنی الامر ہے ملحق کیا جاتا ہے فعال مصدرا معرفتا، فعال جو مصدر معرفہ ہے کا فجار بمعنی الفجور، فجار فعال بمعنی الفجور. اور صفتا للمؤنث، یا جو صفت ہے مؤنث کی، نحو یا فساق بمعنی فاسقتن، یعنی ہے فاسقہ عورت. ٹھیک ہے. و یا لقائے بمعنی لاقحتن، یہ بھی ہے نا لقائے فعال بمعنی لاقحتن، یعنی ہے کمینی عورت. او علم للعیان المؤنث، یا علم ہے آیان مؤنث کے لیے علم ہے، جیسے کتام، ٹھیک ہے، ایک عورت کا نام ہے آقا جان کتام. غلاب، خسارے، یہ بھی آقا جی کیا ہیں؟ علم ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی علم ہیں. وہذہ الثلاثۃ الاخیرہ لیست من اسماء الافعال، یہ 3 اخیرہ میں پھر کہہ رہا ہوں
اخیرہ سے مراد کہیں یہ آخری نہیں، قطام غلاب خسارے نہیں، یہ 3 مراد نہیں ہیں۔ ہاذ ثلاثۃ الاخیرہ مصدر معرفہ صفت للمؤنث علما للاعیان، یہ 3 مراد ہیں۔ یہ 3 اخیرہ لیست من اسماء افعال، اسماء افعال میں سے نہیں ہیں۔ وانما ذکرت ہاہنا للمناسبت، ذکرت یہ 3 ذکر کیے گئے ہیں یہاں مناسبت کی خاطر۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔